اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھامبا اسی نے مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے تو، کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو، اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی میرے بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا، مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصیٰ کے صحن میں لاشیں بچتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی، اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، کاش فلسطین جیسی مائیں پوری دنیا میں ہوتی، تو آج ہماری نسلیں کسی فلمی ایکٹرز کے پیچھے نہ چلتی بلکہ حضرت عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی۔ اگر فلسطین اور غزہ کی مائیں پوری دنیا میں ہوتی تو آج میری قوم کے نوجوان سیدنا عمر فاروق کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ فلسطین کی وہ ماں جس کے 5 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے تلے دفن ہو گئے، نہ کفن ملا نہ جنازہ، بس ریت پتھر اور چیخیں، مگر وہ ماں روئی بھی تو صرف اللہ کے آگے۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا تو نے ہی لے لیا، بس اب مجھے صبر دے کہ میں اپنے شہید بچوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ جوانوں، فلسطین کی اس ماں کی چیخیں آج اگر حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑ جاتی تو خدا کی قسم اسرائیلی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے، زمانہ دیکھتا کہ اسرائیلی اپنی پیدائش پر لعنت کرتے۔ آج اگر حضرت عمر فاروق کے کان میں آواز پڑتی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے اے اقصیٰ تو گھبرا نہیں، تیرا عمر آ گیا ہے۔ جہاں مظلوم روئے وہاں عمر خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج عمر فلسطین کے بچوں کی لاشیں نہ دیکھ سکتے، آج وہ امت کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتے اٹھو، جب تک اقصیٰ قید میں ہے تمہاری نیند حرام ہے، جب تک عمر زندہ ہے، جب تک مسجد اقصیٰ قید میں ہے، اس وقت تک تمہاری نیندیں حرام ہیں، تم نہیں سو سکتے۔ مگر افسوس آج وہ چیخیں امت کے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہیں اور امت خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ آج فلسطین کی ماں
اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر بھی یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جنت کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کی مائیں ہیں، جب بیٹے کی لاش دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ مائیں ہیں، آج ہماری ماں کا حال یہ ہے۔ آج اگر فلسطین کے لیے بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں کہتی ہے چپ رہو بیٹا، کوئی بات نہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی زمانہ ٹھیک کب تھا؟ جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا۔ اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ تھے، مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں، یہ غیرت کی قربانی بھی ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میری قوم کے جوانوں، کبھی بھی 5 موقعوں پر عبادت مت کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ پہلا موقع کبھی بھی بوڑھے باپ کو دکھ دے کر نماز نہ پڑھنا، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکال کر نماز نہ پڑھنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھے باپ کا دل توڑ کر تہجد میں آنکھیں نم نہ کرنا، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ بوڑھی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر عمرے کے سفر پر نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مار کر اس کے جنازے میں شریک ہو جانا۔ خدا را میرے بھائیوں، بھائی بہن بیوی بچوں کا حق مار کر حج کرنے مت جانا، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو وہ سجدے قبول نہیں جو کسی مظلوم کے آنسوں سے تر ہوں، وہ سجدے بالکل بھی قبول نہیں۔ جس بھائی کا حق مار کر تم احرام باندھ رہے ہو، ارے وہ احرام کہاں ہے؟ وہ تو ظلم کی چادر ہے۔ آج کل میرے معاشرے کے نوجوان کہتے ہیں کہ عورت بے غیرت ہوتی ہے، اس لیے دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، ہم دلہ پن پسند نہیں کرتے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن بیٹی یا بیوی ہوتی ہے۔ عورت بے غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اصل بے غیرتی تو یہ ہے کہ تم مرد ہو کر ایک عورت کی حفاظت نہ کر سکے۔ جب وہ ماں بن کر تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بہن بن کر تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہارے جوتے صاف کرتی تھی تب تو وہ بے غیرت نہیں تھی، جب وہ بیوی بن کر تمہارا غصہ، تمہاری چپ، تمہارا غرور سہتی ہے اس وقت بھی وہ تمہاری عزت ہوتی ہے، اور جب وہ تم سے اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو تمہیں اس کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔ غیرت کا وزن عورت کے دوپٹے سے نہیں مرد کے کردار سے ناپا جاتا ہے، اور جب عورت بگڑ رہی تھی تو اس وقت مرد کہاں مر گیا تھا؟ جس نے وقت پر عورت کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، جس نے وقت پر عورت کو سمجھایا نہیں تھا۔ ایمان سے بتاؤ عورت کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ عورت نے دیا؟ نہیں، مرد نے دیا۔ عورت کو با اختیار کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا؟ نہیں، مرد نے بنایا۔ تم نے اسے موبائل تحفے میں دیا، اور جب اس نے اسی موبائل پر ناچنا شروع کیا تو تمہاری غیرت جاگ گئی۔ تم نے ہی اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا کہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب اس نے ماڈرن کا لباس پہنا تو تم نے کہا بے غیرت ہو گئی ہو، تم نے کہا بے حیا ہو گئی۔ اور نادانو، تم نے ہی تو اسے ناچنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے پینٹ شرٹ پہننے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ہی تو اسے ماڈرن بننے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر عورت چپ چاپ تمہاری بات سہتی رہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر کسی بات کا جواب دے دے تو تم کہتے ہو عورت بے ادب ہو گئی۔ عورت جب تک برداشت کرتی ہے تب تک تم مرد کہلاتے ہو، اور جس دن وہ سوال کرتی ہے اس دن تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کی لڑکی ماں باپ کی عزت کو مٹی میں روند کر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہے، ہوٹلوں پہ مل رہی ہے، تنہائی کو محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ کسی راہ چلتے آوارے نے کہہ دیا تھا کہ تم بہت کیوٹ لگتی ہو، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسے لگا کہ وہ شہزادہ ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، وہ تو عشق کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوٹ لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اس آوارے کے پیچھے بھاگ نکلی۔ 6-7 دن تو بڑے پیار سے گزرے، 8ویں دن فلمی محبت کے بعد 9ویں دن اس اجنبی کا لہجہ بدلنے لگا،
10वें دن آواز بھی سخت ہو گئی اور 11ویں دن پتہ چلا کہ وہ آوارہ لڑکا اسے طلاق دے کر کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ نکلا ہے۔ میری بہن، تجھے کس نے کہا تھا کہ ایک اجنبی تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا عزت ہے؟ آج تو کس منہ سے واپس جائے گی؟ جس باپ نے اپنی جوانی تجھے پالتے ہوئے گزاری، جس ماں نے اپنی چادر میں تجھے چھپایا، آج تو ان ماں باپ کی عزت کو بازار میں لے گئی۔